بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق عربی زبان کی اہمیت اور عظمت اور عربی گرامر کے ساتھ تعلق پر ایک بحث ہوگی۔ جہاں تک عربی زبان کی اہمیت اور عظمت کا مسئلہ ہے، یہ ایسی مسلمہ حقیقت ہے جو کسی سے مخفی نہیں، اور یہ نہ صرف قرآن و حدیث کی زبان ہے بلکہ اکثر اسلامی ممالک کی قومی زبان بھی ہے، اور مسلم ممالک کے درمیان دینی رشتوں کے ساتھ ساتھ اقتصادی سماجی تعلقات میں روز افزوں ترقی کا ذریعہ بھی ہے۔ اور پھر خاص طور پر ملک پاکستان جو اسلام کے نام پر معرض وجود میں آیا ہے، اس کے رہنے والوں کے دین کے ساتھ گہرے لگاؤ اور عرب ممالک کے ساتھ قریبی تعلقات کے پیش نظر اس کی اہمیت کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ایک طرف طالبان دین اور عربی دانی کے خواہش مند ہیں، تو دوسری طرف ان لاکھ پاکستانیوں کی ضرورت بھی ہے جو عرب ممالک میں مختلف شعبوں میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اس لحاظ سے عربی زبان کو سمجھنے کا جو ذریعہ ہے وہ ایک اسلامی کتب، خاص طور پر قرآن و حدیث کی فہم جو ضروری ہے، یہ اس صورت میں ہے کہ جب عربی گرامر پر عبور ہو اور عربی گرامر کے اصول و ضوابط جیسے کہ پچھلے اسباق میں بیان ہوئے ہیں کہ اسم، فعل اور حرف سے یہ بات شروع ہوتی ہے۔ اور آج کا جو سبق ہے وہ 6 اقسام کے موضوع پر ہے۔ عربی گرامر میں علم صرف میں 6 اقسام حروف اصلیہ کے تعداد کے اعتبار سے کلمے کی 3 قسمیں ہیں: ثلاثی، رباعی، خماسی۔ ثلاثی کا مطلب ہے جس میں 3 حروف اصلیہ ہوں، اور رباعی جس میں 4 حروف اصلی ہوں، خماسی جس میں 5 حروف اصلیہ ہوں۔ اور پھر ان میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں: مجرد، مزید فی۔ اگر ثلاثی ہے تو ثلاثی مجرد ہے کہ صرف اس میں حروف اصلیہ ہیں اور کوئی زائد حرف نہیں ہے، اور اگر ثلاثی مزید فی ہے تو اس میں حروف اصلیہ کے ساتھ حروف زوائد بھی ہیں۔ تو اس طرح رباعی مجرد میں بھی اور خماسی مجرد میں بھی مزید فی بھی ہوں گے، اور یہ 6 اقسام صرفی یعنی علم صرف کے ساتھ تعلق رکھنے والے 6 اقسام سے یاد کرتے ہیں۔ اور ان کے مثالیں اور تعریفیں اس طرح ہیں کہ ثلاثی مجرد اسم یا فعل میں 3 حروف اصلی ہوں اور کوئی حرف زائد نہ ہو، جیسے رجل، یہ اسم کی مثال ہے، نصارہ اس کی مثال، یہ فعل کی مثال ہے۔ اور ثلاثی مزید فی وہ اسم یا فعل جس میں 3 حروف اصلی ہوں اور کوئی زائد حروف بھی ہو، جیسے حمار، اور فعل کی مثال ہے اجتنبا۔ رباعی مجرد وہ اسم یا فعل جس میں 4 حروف اصلی ہوں اور کوئی حروف زائد نہ ہو، جیسے جعفر اسم کی مثال ہے اور بعثر فعل کی مثال ہے۔ رباعی مزید فی وہ اسم یا فعل جس میں 4 حروف اصلی ہوں اور کوئی حروف زائد نہ ہو، جیسے قرطاس اسم کی مثال ہے، اور تدخرجا یہ مزید فی رباعی کی مثال ہے فعل کی۔ اور خماسی مجرد وہ اسم جامد جس میں 5 حروف اصلی ہوں اور کوئی حروف زائد نہ ہو، جیسے سفر جلن عربی زبان میں بہی کو کہا جاتا ہے۔ خماسی مزید فی وہ اسم جامد جس میں 5 حروف اصلی ہوں اور کوئی حرف زائد نہ ہو، جیسے خندریس، اس میں جو ہے وہ فعل نہیں آتا۔ لہٰذا یہ 6 اقسام اس لحاظ سے ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، اور خماسی مجرد، خماسی مزید فی کے اعتبار سے ثلاثی مجرد کے 6 ابواب گنے جاتے ہیں۔ آج یہی بحث ہوگی۔ پہلا باب ہے ضرب یضرب کے نام سے، یعنی فعل یفعل کے وزن پر ہوتا ہے۔ عام طور پر علم صرف میں جو اس کی مثال دی جاتی ہے ضرب یضرب، لیکن اس کی دوسری مثالیں بھی ہیں، جلس یجلس،
اور اس کے علاوہ پھر دوسرا باب جو ہے وہ عالم یعلم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کی دوسری مثالیں بھی ہیں، شاربہ یشربو، یعنی فعل ماضی اور مضارع دونوں کو ملا کر یہ باب کی تقسیم ہے۔ اور اسی طرح ذہب یذہب، فتح یفتح کے نام سے ہے، لیکن اس کے اصلی حروف جو ہیں وہ 3 ہیں اور فعل یفعل کے وزن پر ہے۔ اور حسن یحسن، یہ شرف یشرف بھی اس کی مثال دی جاتی ہے، یہ فعل یفعل، اور حاسب یحسب یہ ثلاثی مزید فی کی مثالیں ہیں، مجرد کی ثلاثی مجرد کی مثالیں ہیں۔ تو اس میں ماضی اور مضارع کا جو دوسرا حرف ہے درمیان والا، اس کے حرکت کے مختلف ہونے کے اعتبار سے جو ہے وہ کچھ تقسیم ہے۔ یہ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب بنتے ہیں۔ اس طرح ان کی مختلف مثالوں کے ساتھ ساتھ جو مشہور نام ہیں ان کے، نصر ینصر، ضرب یضرب، سمع یسمع، فتح یفتح، کرم یکرم، حسب یحسب کے مثالوں سے زیادہ مشہور ہیں، لیکن باقی اس کی مثال بھی ہیں۔ مثلا نصر ینصر یہ باب ہے، فعل یفعل، تو اس کی مثالیں دوسری ہیں۔ خرج فعل ماضی ہے، اور قتل یقتل، مکر یمکر، یہ فعل ماضی کی مثالیں لیں تو اس کی خرجہ مثال ہے، داخلہ مثال ہے، قاتلہ مثال ہے، یہ فعل ماضی کی مثال ہے۔ اور مضارع کی مثال یخرج، یدخل، یقتل اور یمکر، دوسری مثالیں بھی ہیں۔ تو یوں اگر عربی زبان کے ذخائر، الفاظ کے ذخیرے کو لیں تو بہت ساری مثالیں ہیں۔ دوسرا باب ہے اس کا ضرب یضرب، اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ ضرب یضرب کے ساتھ جلس یجلس ہے، اور ظلم یظلم ہے، غفر یغفر ہے، غلب یغلب ہے، اور نزل ینزل، ماضی مضارع کے دونوں کو ملا کر مثالیں دی جاتی ہیں۔ اور تیسرا باب ہے علم یعلم کے نام سے جو مشہور ہے، اس کی اور دیگر مثالیں شاربہ، حامدہ، لابسہ، قادمہ، فاشلہ، یہ مختلف مثالیں ہیں۔ اور ظافرہ، عالمہ، سالمہ، خاربہ، اور ان کے ساتھ پھر مضارع بھی اسی طرح ہیں۔ اور چوتھا باب ہے فتح یفتح، فعل یفعل کے وزن پر ہے۔ اس کی دوسری مثال ہے وضع یضع، اور وضع یضع، منع یمنع، اور جمع یجمع، اور لمع یلمع، رفع یرفع، اور وہب یہب، اور نجح ینجح۔ اور پانچواں باب ہے جی باب کرم یکرم سے مشہور ہے، فعل یفعل کے وزن پر۔ اس کی دوسری مثالیں ہیں حسن یحسن، شرف یشرف، اور سلب یسلب، اور حمس یحمس، ضعف یضعف، یہ دوسری مثالیں ہیں۔ اور چھٹا باب ہے حاسبہ یحسب، فاعلہ یفعل کے وزن پر ہے، وارمہ یورم، وارثہ یرث، اور وارمہ یرم ہوگا، یہ یسرہ یبسہ یبس، یہ مثالیں دوسری ہیں جی۔ ان کی مثال جو ثلاثی مجرد کے ابواب ہیں، کثرت مطالعہ اور مشق سے ممکن ہے، تاہم علماء لغت نے چند اصول وضع کیے ہیں ان کی پہچان کی، کافی مدد ملتی ہے اس میں۔ فعل ماضی میں اگر درمیان والا حرف مفتوح ہو، زبر والا ہو، تو اگر اس کا آخری یا درمیان والا حرف یا ہو تو وہ باب ضرب یضرب سے ہوگا، جس طرح اس کی مثالیں ہیں قضا یقضی، کفا یکفی، یہ مثالیں جی اس کی۔ اور مضا یمضی، شرا یشری، شفا یشفی، رما یرمی، تو یہ وہ ایک اصول ہے اور ضابطہ ہے، تاہم یہ کثرت مطالعہ یا مشق کرنے سے یہ بابوں کی پہچان ہوتی ہے۔ اور اسی طرح فعل ماضی میں اگر عین کلمہ مفتوح ہو اور اس کا لام کلمہ یا عین کلمہ واو ہو تو وہ باب ناصرہ ینصر سے ہوگا، زیادہ تر یہ ہے، یہ اکثریت پر اصول ہوتا ہے۔ دعا یدعو، دنا یدنو، علا یعلو، اور غزا یغزو، صفا یصفو، تو یہ وہ کلیہ اور اصول ہے۔ تیسرا باب جو ہے اگر فعل ماضی میں عین کلمہ مضاعف ہو یعنی شد والا ہو، اور تو اگر وہ متعدی ہو تو اکثر و بیشتر باب نصر ینصر سے ہی ہوگا، اور اگر لازم ہے تو باب ضرب یضرب سے ہوگا۔ مثلا مدہ یا مدو، اور صدہ یا سدو، شکا یا شکو، صدہ یا سدو،
اور قدا یا قدو، یہ مثالیں ہیں نصر ینصر کی۔ اور فعل ماضی میں اگر درمیان والا حرف مفتوح ہو اور اس کا پہلا حرف واو تو وہ غالباً باب ضرب یضرب صیغ ہوگا، جیسے وعدہ یعدو، واصلہ یصلو، وجد یجدو اور وزن یزن، یہ وہ پہچان ہے۔ اور با فعل یفعل یعنی فتح یفتح، ہر فعل کا درمیان والا یا آخری دونوں میں سے کوئی ایک حرف لازماً حروف حلقیہ ہوں تو با فتح یفتح سے ہوگا۔ اس کی مثالیں بہت ساری ہیں، فتح یفتح لے لیں، اور اسی طرح سمع یسمع سے آنے والے افعال عارضی صفت بیان کرتے ہیں، جس میں عارضی صفت کا بیان ہو تو وہ یا باب سمع یسمع سے ہوگا، یعنی علم یعلم سے، یا باب کرم یکرم سے ہوگا۔ جس میں مستقل صفت ہو وہ باب کرم یکرم، اور جس میں عارضی صفات ہوں وہ باب سمع یسمع ہو۔ مثالیں ہیں فرح یفرح، غضب یغضب، غصہ اور خوشی جو ہے وہ ایک عارضی صفت ہے، اس لیے یہ علم یعلم کے نام سے آئے گا، اور باب کرم یکرم جو ہے وہ مستقل صفات والے ابواب کہلاتے ہیں۔ یہ ان بابوں کی عارضی پہچان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین علوم اور عربی زبان کے ساتھ لگاؤ اور شوق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔